الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لله السماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين الغر الميامين والأمير المؤمنين والحسن المسموم بقتيل سم جفا والحسين مظلوم بشهید کربلا بلا جرم ولا خطا والسيدة الجليلة المعصومة المخدومة المظلومة المرحومة المحرومة عن حق میراث أبيها الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع وزرهم والأغلال التي كانت عليهم والذين آمنوا به ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صلوات على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک دفعہ مل کر درود پڑھیے محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مجالس خمسہ کی چوتھی تقریر حضرات سماعت فرما رہے ہیں موضوع حیات رسول آیات قرآن کل بات یہاں تک پہنچی اور کل گفتگو یہ تھی کہ جو دین رسول خدا لے کر آئے اس دین کو اس نے آگے پہنچایا جو بالکل رسول جیسا تھا اس دین کی حفاظت اس نے کری جو رسول جیسا تھا اس دین کو اس نے بچایا کہ جو رسول جیسا تھا اس لیے کہ قدر و قیمت چیز کی وہی جانتا ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے اس کو معلوم ہو کہ چیز کی قیمت کیا ہے اسی لیے محمد کے حوالے دور اول میں بھی دین محمد کے پاس ہی رہا دور دوم میں بھی دین محمد کے پاس ہی رہا چاہے وہ پہلا دور ہو یا آخری دور ہو دین محمد کے ذریعے ہی آیا محمد کے ذریعے ہی چلا اور محمد کے ذریعے ہی دین بچایا گیا
اس لیے کہ کبھی بھی رسول خدا نے یا اللہ کے رسول کی اولاد نے کبھی بھی اس کے وسیع نے کبھی بھی اس کے ولی نے یہ نہیں کہا کہ ہم بادشاہت کے لیے آ رہے ہیں، ہم خلافت کے لیے آ رہے ہیں، ہم دولت کے لیے آ رہے ہیں۔ ہمیشہ بتایا کہ ہم اگر آ رہے ہیں تو ہم وحدانیت کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ میرے ساتھ ہو جائیں کہ ہم آ رہے ہیں تو ہم اپنے قدم بڑھا رہے ہیں تو لا الہ الا اللہ کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں، کیونکہ پوری قرآن میں کہیں پر لا الہ الا اللہ نہیں ہے سوائے دو مقامات کے، اسی لیے کہ ہر کوئی لا الہ الا اللہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ آپ پہنچے میرے جملے تک کہ ہر کوئی لا الہ الا اللہ کہنے کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ سورہ صافات میں یا تو لا الہ الا اللہ ہے یا سورہ محمد میں لا الہ الا اللہ ہے۔ یوں تو قرآن میں 71-72 مرتبہ لا الہ الا ہو ضرور ہے، لیکن یہ لا الہ الا اللہ صرف 2 مرتبہ ہے۔ اس لیے اللہ نے بتایا کہ کوئی اپنی زبان سے کہہ ہی نہیں سکتا، کوئی ایسی زبان صداقت لا الہ الا اللہ کہلوانے کے لیے چاہیے تھی کہ ایسی زبان ہو جیسے ہی وہ کہے لا الہ الا اللہ آسمانوں سے آواز آئے محمد رسول اللہ، جیسے ہی وہ زبان کہے۔ اسی لیے اس زبان کے ذریعے کہلوایا کہ جو زبان صداقت ہے، ایسی زبان صداقت کہ جس زبان نے اپنی امت سے کہا، جس زبان نے کوہ ابو قبیس کھڑا کر کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑیوں کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا تم مانو گے؟ تو وہاں پر کون کھڑا ہوا تھا؟ ابھی وہ کھڑے ہوئے تھے جو اسلام نہیں لائے ہیں، ابھی وہ کھڑے ہوئے تھے جنہوں نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے، ابھی وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جن کو مشرک کافر کہا جا رہا ہے، ابھی وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو بتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، ابھی وہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ابھی وہ کھڑے ہوئے ہیں جو پتھروں کو بت مانتے ہیں، ابھی وہ کھڑے ہوئے ہیں جو پتھروں کو رب مان رہے ہیں، ابھی وہ سامنے ہے کہ جو دریا کو رب مان رہا ہے، وہ سامنے ہے جو سورج کی پوجا کر رہا ہے۔ ایسے میں رسول نے اس سے کہا کہ میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو کیا مان لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم بالکل مان لیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے۔ اتنے صحیح العقیدہ لوگ تھے کہ جن کو رسول اللہ کی زبان پر اتنا پکا عقیدہ تھا۔ کیوں عقیدہ تھا؟ یہ زبان رسول پر عقیدہ نہیں تھا، یہ زبان محمد پہ عقیدہ تھا۔ اس لیے کہ رسول اللہ بے شک رسول جب سے ہیں کہ جب سے آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، جب سے نبی ہے کہ جب سے آدم خلق ہی نہیں ہوئے تھے، جب سے اللہ کا نور ہے تب سے رسول کا نور ہے، اور تب سے یہ رسول ہے، تب سے یہ اللہ کا نبی ہے۔ لیکن رسول اللہ بتا یہ رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ رسول پر نہیں ہے، ان کا یہ عقیدہ محمد کی زبان پر ہے، چونکہ ابھی تک محمد نے ان کو بتایا ہی نہیں ہے۔ 40 سال ہو چکے ہیں، محمد نے ابھی تک یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں ہی تو اللہ کا رسول ہوں۔ ابھی 40واں سال آ چکا ہے اور اب رسول کہہ رہے ہیں۔ رسول نے کہا بتاؤ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے تو کیا تم سب مان لو گے؟ سب نے کہا کہ الگ بلا ہم مانیں گے۔ رسول نے کہا کیوں مانو گے؟ اسی لیے کہ ہم نے بچپن سے لے کر اب تک تمہیں دیکھا، کبھی ہم نے تمہارے زبان سے جھوٹ نکلتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، کبھی ہم نے تمہاری زبان سے خطا ہوتے ہوئے دیکھی نہیں۔ ہم نے تمہیں بچپن سے صادق بھی پایا، امین بھی پایا، ہم نے تمہیں بچپن سے صداقت میں بھی پایا، امانت میں بھی اول پایا۔ اب ایسے میں اسی رسول نے کہا کہ اب جب تم اتنا مان رہے ہو تو مانو کوئی ایک اللہ ہے، مانو کہ توحید ہے، مانو کہ احد ہے۔ تو کسی نے اس میں مان لیا، کسی نے اس میں نہیں ماننا۔ جنہوں نے مانا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد بتاؤ، اے رسول خدا بتائیے کہ اللہ کیسا دکھتا ہے۔ اللہ کے آپ خاموش نہ ہویا کریے، اگر خاموش ہے تو سر ہلا دیا کیجیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا سر ہے، اتنا بڑا سر نہ ہلائیں، اتنی چھوٹی زبان ہلا لیجیے۔ درود پڑھیے بلکہ محمد والے محمد کی صلی اللہ محمد میرے عزیزوں، کہا اس رسول نے کہا کہ مانو کہو لا الہ الا اللہ، تو سب نے کہا لا الہ الا اللہ۔ رسول نے کہا وہ نظر نہیں آتا لیکن سب پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ کیوں؟ اسی لیے کہ صداقت زبان رسول ہے۔ درمیان سے اگر امت اور اللہ کے درمیان میں سے صداقت زبان رسول ہٹ جائے تو امت کے پاس کیا بچا؟ سوال ہے، میں طالب علم ہوں، میرا سوال بتائیے امت کے پاس کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے کہ کسی نے آ کر، فرشتوں نے آ کر امت سے نہیں کہا کہو لا الہ الا اللہ، فرشتوں نے آ کر نہیں بتایا جنت ہے، فرشتوں نے آ کر نہیں بتایا موت و حیات ہے، فرشتوں نے نہیں کہا قرآن آئے گا، فرشتوں نے نہیں کہا جہنم ہے۔ یہ ایک صداقت زبان رسول اللہ ہے کہ جو سب کو بتا رہی ہے۔ اب جب سب لا الہ الا اللہ پڑھ سکے اور رسول اللہ بیٹھ گئے مسجد میں آ کر اور خطبہ دینا شروع کیا، رسول نے کہا تم سب نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اب سنو۔ کہا رسول اللہ سنائیے۔ کہ بات یہ ہے کہ اللہ دکھتا نہیں ہے لیکن تم اعتقاد رکھتے ہو، تم نے لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا ہے۔ بے شک دل سے پڑھا ہے۔ کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ دل سے کون پڑھ رہا ہے اور زبان سے کون پڑھ رہا ہے۔
اسی لیے چونکہ سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں قرآن نے کہہ دیا کہ وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اے رسول، یہ عرب بدو آپ سے آ کر کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے، زبان سے کہو کہ تم اسلام لائے ہو، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دل میں اب تک داخل ہی نہیں ہوا۔ یعنی کہ رسول خدا کو کہیں پر جا کر چیک کرنا ہے کہ دل سے کون ایمان لایا ہے اور زبان سے کون ایمان لایا ہے۔ تو ایک مرتبہ ایک منظر دکھایا، تاریخ نے دکھایا کہ وہی رسول ہے اور وہی حسین مصطفیٰ مرتضی رسول ہے کہ جو ایک ناقے پر سوار ہے اور مکہ کے باہر رسول کا لشکر ہے۔ رسول بچا رہے ہیں، لشکر والوں تمہارے سر پر سفید پر لگے ہوئے ہونے چاہیے، تم سب گھوڑوں سے نیچے اتر جاؤ اور اپنے پیروں کی تھمک دیتے ہوئے مکے میں داخل ہو جاؤ، تمہارے ہاتھ میں تلوار ہو لیکن خبردار کسی پر تلوار نہیں چلانا، خبردار بزرگوں کو عذر نہ پہنچے، خبردار گھر نہ لوٹنا۔ ایسے میں رسول خدا مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ کسی نے کہا کہ دیکھو محمد نے حملہ کر دیا، لیکن رسول بتا چکے ہیں کہ حملہ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اسی لیے کہ رسول ناقے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جاہل عربوں کو یہی نہیں معلوم تھا کہ گھوڑا جنگ کی سواری ہوتی ہے، ناقہ امن کی سواری ہوتی ہے۔ رسول ناقے پر بیٹھ کر آ رہے ہیں، ایک بار آتے ہیں رسول اللہ مکے میں، اور مکے میں بھاگ دوڑ مچ گئی، پھٹڑ ایسی مچی کہ اب سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ رسول نے پکار کر کہا سنو، میں کسی کو قتل کرنے نہیں آیا ہوں، تم سب کے لیے امان ہے۔ آج عام معافی ہے، اور ایسی عام معافی ہے جو کعبے میں آ جائے اس کے لیے بھی معافی ہے، جو وہاں اس کے گھر چلا جائے اس کے لیے بھی معافی ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول میری سمجھ میں نہیں آیا، جب آپ نے سب کو عام معافی دی تھی تو کعبہ بہت بڑا ہے، آپ سب کو کعبہ بلا لے تھے، یہ آدھوں کو وہاں کیوں بھیجا؟ یہ کیوں کہا جو کعبے میں آئے اس کے لیے بھی عام معافی، جو اس کے گھر چلا جائے اس کے لیے بھی عام معافی؟ اب رسول کہیں گے تم حکمت رسول کو پہچانے نہیں، میں نے دونوں کا نام اسی لیے لیا چونکہ کعبے میں میں خود تھا۔ جس نے دل سے پڑھا ہوگا کعبے میں آئے گا، جس نے زبان سے پڑھا ہوگا اس کے گھر چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیے جس نے زبان سے پڑھا ہوگا اس کے گھر چلا جائے گا۔ تو اب رسول نے بتایا، اور جیسے ہی لشکر داخل ہوا، لشکر داخل ہو رہا ہے اور ایسے میں ابو سفیان دیکھ رہے ہیں سامنے جناب عباس رسول کے چچا ساتھ کھڑے ہوئے، کہا کچھ فاصلے پر کھڑے ہوئے ابو سفیان۔ اب جیسے ہی کوئی غلط بات ہوتی ہے نا، بچے بیٹھے ہوئے تو بچہ کوئی غلط بات کہہ دے، مثلا آپ کے گھر مہمان بیٹھے ہوئے اور مہمان کے سامنے بچے نے کہہ دیا کہ ہمارے والد صاحب نے کہا ہے جب مہمان چلے جائیں گے اس کے بعد ہم باہر گھومنے جائیں گے۔ جیسے بچہ یہ کہتا ہے نا ہمارے والد صاحب نے کہا، آپ اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، فوراً منہ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تاکہ بچہ چپ ہو جائے، پتہ چل جائے، خاموش رہو۔ جیسے ہی اتنا بڑا لشکر دیکھا، تقریر کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ نبوت کیا ہے اور حکومت کیا ہے، جیسے ہی اتنا بڑا لشکر دیکھا، ایک مرتبہ ابو سفیان نے عباس سے کہا، یا عباس تمہارے بھتیجے نے قد اصبح ملک ابن اخیک عظیما، یہ تمہارے بھتیجے نے، تمہارے بھائی کے بیٹے نے اتنا بڑا ملک بنا لیا ہے، اتنا بڑا حکومت بنا لیا ہے۔ ایک بار ایسے میں جناب عباس نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہا یہ نہ کہ یہ محمد کی حکومت نہیں ہے، محمد کی نبوت ہے، یہ نبوت محمد ہے۔ حسین یہی بتا رہے تھے، ارے تاریخ نے 61 ہجری تک یہی دکھایا، یزید اپنی حکومت دکھا رہا تھا، حسین اپنی امامت دکھا رہا تھا۔ سلوات پڑھیے میرے محمد والے صلی اللہ محمد والے محمد۔ داخل ہو گئے رسول مکے میں، داخل ہو گئے اور اب کہا علی ان سب کے لیے عام معافی، لیکن 3-4 لوگ ایسے ہیں جن کو قتل کیا جائے گا، چاہے کعبے کے خلاف سے لپٹ جائے، چاہے کعبے کا خلاف ہو اور وہ لپٹے ہوئے ہیں، سب کو قتل کیا جائے گا۔ قتل ضرور ہوں گے، کیوں؟ اس میں سے کوئی ایسا تھا کہ جس نے رسول اللہ کو معاذ اللہ گالیاں دی، کوئی ایسا تھا کہ جس نے تھوکا تھا معاذ اللہ خان بدن، تو ان کو قتل کیا جائے گا۔ ان 3-4 کو قتل کیا، ان کو قتل کر دیا گیا۔ اب رسول نے کہا لیا چلیے رسول اللہ کیا کرنا ہے؟ کعبے کے بت توڑ دیں، کعبے کے بت توڑ دیں۔ منتظم کعبے کا آپ پہنچا صفائی کے لیے، اے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے، سنا ہے نا، اے بتوں اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے، چیرتے ہیں کلہ ازدر کو جھولے میں علی، آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے۔
اللهم صل علی محمد علی آپ رسول خدا علی میں جھکتا ہوں آپ کھڑے ہو جائیے سب بت توڑ دیے تھے سارے بت توڑ دیے تھے ابراہیم نے ایک بت چھوڑ دیا تھا وہ نبی ہے یہ فخر نبی ہے سارے بت توڑ دے جائے گا علی آخری بت ہے سب سے بڑا بت سلام اول یہ وہ سارے بت تھے کہ جب جنگ بدر ہوئی تو ایک مقام پر اونچے مقام پر جیسے ہی رسول نے کچھ لوگوں کو بھیجا جا جنگ کر کے آ تو یہ جو مسلمان ہوئے تھے نئے نئے واپس آئے کہ اللہ کے رسول وہ بت لے کر آ گئے ہیں ابھی تو لا کہا ہے ابھی تو لا کہا ہے رسول نے کہا پھر وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس لات و عزا ہے اور جملہ میرا ضائع نہ ہونے پائے نوجوان دوستوں سے دقت کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس لات و عزا ہے رسول نے کہا تو ہم کیا کریں ہم کیا کریں رسول نے کہا کون جائے گا ایک جوان اٹھا اس نے کہا انا لہو یا رسول اللہ رسول نے کہا جاؤ علی گیا علی نے جا کر کہا اگر تمہارے پاس لات و عزا ہے تو میرے پاس اللہ ہے میں کہتا ہوں مجھے پروردگار نے کہہ دیا ہوگا علی تو نے مجھے 1000 کے سامنے اللہ کہا میں تجھے 1.5 لاکھ کے سامنے مولا بنا کے دکھاؤں